جن نے ووٹ نہیں دیا پارٹی کے کمانڈ پہ اور حکومت کی ایما پہ ووٹ دیا، ان سب کے حوالے سے دو تین واضح باتیں کر دوں۔ ہمارے 9 ممبران اسمبلی کو آج لایا گیا تھا، 5 کو پیش کیا گیا اور 4 کو ریزرو میں رکھا گیا تھا۔ کچھ اور لوگ بھی ان کے پاس ریزرو میں ملے ہوئے تھے اور ماشاءاللہ یہ اخراجات آصف علی زرداری صاحب نے کیے تھے، جو ادائیگیاں کی ہے۔ کتنی سر؟ ارب لگ بھگ ریٹ لگایا انہوں نے، اور یہ ضمیر خریدے لوگوں کے۔ انہوں نے ہر مہینے کو اپروچ کیا ہے اور ہمیں یہ بتاتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ جو ضمیر فروش جو خان کے نام پہ ووٹ لے کے آج ان کے ساتھ بیٹھے تھے، تو میں نے اور عمر ایوب خان نے ان کی تصاویر لینے کی کوشش کی۔ جب یہ ووٹ کے لیے کھڑے ہوئے تو ہاتھوں میں کاغذ اٹھا کے انہوں نے اس طرح رکھ لیے تاکہ اپنے چہرے چھپا سکے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ میں بتا دوں، ان لوگوں نے ہمیں بھی ماموں بنایا۔ پہلے خبر ڈال دیتے تھے کہ جناب فلاں کا بچہ اٹھا لیا، فلاں کا یہ اٹھا لیا۔ یہ ساری جو ہے میری بھگت ہوتی تھی، کوئی اٹھانا مٹھانا نہیں ہوتا تھا، صرف پیسوں پہ یہ بکے ہیں، کیونکہ اگر زبردستی کرتے تو دنیا تھی۔ اور ان لوگوں نے یہ اٹھائے جانے کو جواز بنایا ہے۔ اور جو آج آئینی ترمیم ہوئی ہے، اس میں بیرسٹر گور صاحب کی تقریر جو ہے وہ سیرا سے سر یہ بتائیے، پارٹی کی کمزوری ہے۔ خواجہ آصف نے یہ بات کہی ہے کہ جتنے بھی جو ارکان تھے، ماشاءاللہ اب شکر ہے مسجد کی خطیب نہیں ہے۔ سر خواجہ آصف نے بات کی کہ جو 4 ارکان آئے تھے یہ آزاد ارکان اسمبلی، ہم سب آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم سب دیکھیے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے تو فعل ہم بے نشان ہو گئے تھے، بلے کا نشان ہم سے چھین لیا، تو میں خود بھی آزاد پاس ہوا ہوں۔ میں مطلب یہ بلہ تھا نہیں ہمارے پاس، تو ہم سب انڈیپینڈنٹ پاس ہوئے ہیں۔ تو اب یہ ان کو سوٹ کرتا ہے۔ مبارک باجوڑ کے لوگوں کو ایک بات بتا دوں، میں آیا تھا باجوڑ کے لوگوں آپ کے پاس جب کمپین ہو رہی تھی، خان کے نام پہ اس مبارک زیب نے آپ سے ووٹ لیا اور انہوں نے پورے باجوڑ کے سر جو ہیں وہ شرم سے جھکا دیا ہے۔ پیسوں پہ کم از کم نہ بکتا۔ اچھا سر، یہ پارٹی کی کمزوری نہیں تھی سر کہ کہا جا رہا تھا کہ سارے لوگ کے پی میں بغیرتی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کمزوری کیا ہے؟ زین قریشی کا ایک ویڈیو پیغام ابھی آیا ہے، زین قریشی کا ایک ویڈیو پیغام ابھی آیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، وہ کسی اور جگہ پہ ہیں اور ان کا نام استعمال۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کو کسی نے روکا نہیں تھا۔ جو لوگ ہمارے ساتھ رابطے ہی نہیں کر رہے تھے، فون ہی نہیں اٹینڈ کر رہے تھے، ان کی بیگم کو جب اٹھایا گیا تو 5 منٹ کے اندر جو ہے ان کی سسٹر نے جو ہے ٹویٹ چلا دی۔ اس کا 4 دن تک پتہ نہیں چلا۔ لیکن زین قریشی صاحب جو ہیں اس حوالے سے یہ تمام ایک طرف، اور زین قریشی کی بات ہمیں سب کو پریشان کر رہی ہے۔ جب تک ہم اس سے ملے نہ، اس کا موقف نہ سنے، شواہد جو ہیں اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ ان کا کیا کر رہے ہیں آپ جو منحرف ہو چکے ہیں؟ منحرف جو ہو چکے ہیں، قانون اور آئین کہتے ہیں نا، یہ ڈیسیٹ ہو جائیں گے۔ اور کتنا لگا ہے سر؟ اور مزے کی بات بتا دوں، آپ بھی ایکسس ہوئے سر، آپ نے کہا سب جی مجھے بھی انہوں نے اپروچ کیا کسی ذریعے کے، اور بولی لگانے کی کوشش کی۔ آفر کیا؟ دیکھیں 1 بلین جو ہے انہوں نے کہا تھا جی کہ سب کو ہم نے آفر کیے ہیں، لہذا پیسے جو ہیں یہ ضمیر فروشی ہے، اور یہ انہوں نے شاید ہی کسی کو اپروچ نہ کیا ہو۔ ہم سب آپس میں بیٹھتے ہیں نا، تو کوئی ایسا تھا نہیں، شاید ہی کوئی ایکسیپشن ہوگا۔ مروت صاحب، آپ کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، آپ ان مسائل سے نہیں گزرے جن سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، تو آپ ان سے ملے بغیر کیسے یہ کہہ سکتے ہیں جو چند لوگ تو چلو یہاں پہ یار میری بات سنو، میرے کوئی تعلقات نہیں ہے، میں وکیل ہوں، تو لہذا مجھے کسی سے تعلقات رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 1 منٹ، کوئی دبنگ شبنگ نہیں ہے۔ بات سنیں، یہ لوگ جب قیادت گرفتار تھی، ان سب کا میں وکیل رہا ہوں، 90% لیڈرشپ کا۔ ادھر سے جو ہیں بھائی لوگ نکل جاتے تھے، پیچھے میں داخل ہو جاتا تھا، تو لہٰذا ان تمام ہتھکنڈوں کو سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ اچھا مروت صاحب، یہ کہیے گا کہ آئندہ کا پی ٹی آئی کا لائحہ عمل کیا ہونے جا رہا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو لے کر جو آپ کے اعتراضات تھے ان کا کیا ہوگا؟ کیا امینڈمنٹ یہ کہیں چیلنج کریں گے، چونکہ اب آپ کے پاس بظاہر کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا پی ٹی آئی کے پاس؟ ایک بات میں بتا دوں، بیرسٹر گور صاحب کی تقریر کی تعریف کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا ہوں۔ آج جس انداز میں ان کی تقریر سننے کے بعد مجھے یہ آئینی امینڈمنٹ بری لگی ہے،
बैरिस्टर साहब के पुराने लीडर ने बड़ी कोशिश की है, बिलावल भुट्टो साहब ने आईनी तरमीम। देखिए, बिलावल भुट्टो ने 2-3 बातें मैं मतलब मुखालिफिन की भी अगर अच्छी हो, बिलावल भुट्टो ने आज जो तकरीर की है कमाल की तकरीर की है। बड़े ही मंतिक से तारीखी हवाले दे के उसने बातें की हैं और लोगों को कायल करने के लिए उसकी तकरीर बड़ी ही सैरासर है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, उसकी जो गुज़िश्ता 2 अयाम में जो स्टेटमेंट आए थे वो बड़े अफेंडिंग थे। दूसरी बात ये है कि मौलाना साहब ने जो आज तकरीर की है मैंने बड़े गौर से सुनी। क्या फसाहत और बलागत है इसकी ज़बान में, माशाअल्लाह। ये दाद दिए बगैर आदमी नहीं रह सकता है। ख्वाजा आसिफ के बारे में क्या कहें? यार पहले वो एक बात तो मुकम्मल होने दो ना। तुम प्रश्नों में कहते हैं बिड़वंदा है, तुम बिड़वंदे बहुत ज़्यादा हो। हाँ, बिड़वंदा जो है ना जल्दबाज को कहते हैं। हम सोच रहे थे क्या पता हाँ? हम सोच रहे थे क्या पता कोई गलत बात है। गलत यार, मैंने कभी किसी को गलत बात कही है? माशाअल्लाह। अच्छा, कंटिन्यू करें सर। तो ये जो मौलाना साहब ने आज तकरीर की है, बड़ी कमाल की तकरीर की है। असूली इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन ये जो अमेंडमेंट है ये गरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असूली तौर पे मौक़िफ़ हमारा ये है कि ये आइनी अदालत बना के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करने की कोशिश की है। और बकिया जो थी मिलिट्री कोर्ट्स वाली बातें, आर्टिकल 8 की अमेंडमेंट वाली बातें, आर्टिकल 63 की अमेंडमेंट वाली बातें, वो बड़ी जहरीली वो थी। ओवरऑल जो है जिस अंदाज में ये लोगों को अगवा करके या ख़रीद के जो अमेंडमेंट पास कराने की कोशिश की गई है, ये बड़ा डिस्पिकेबल है। ये इससे ऐवान की बेतौकीरी हुई है। और दूसरी बात ये है कि अदलिया के ख़िलाफ़ जो आज तकरीर की है ये भी सूट। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये 8 ऑनरेबल जज साहिबान जो हैं सुप्रीम कोर्ट की, इन सब के सामने हम पेश होते हैं। इनके क्या कोई सियासी मकासद हो सकते हैं? मंसूर अली शाह जैसा आदमी जो हमेशा बाई बुक गया है, उसकी क्या मकासद हो सकते हैं? लेकिन वो ये कहते हैं, और जस्टिस आयशा के रिमार्क्स कि भाई आप ये छोड़ेंगे पीटीआई को सीटें मिले या नहीं मिले, नून वाले और जेयूआई वाले और एमकेएम वाले ये बताएं कि आपको क्यों मिले, कोई जवाब है किसी के पास? तो लिहाजा ये जज साहिबान जो हैं इनके ख़िलाफ़ ख्वाजा आसिफ साहब ने गैंग अप का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हमारी अदलिया बेशक माजी में कोई इनका भी कोई दरख़शा ये माजी नहीं है। हमेशा कभी जस्टिस मुनीर की शक्ल में आए, कभी जस्टिस डोगर की शक्ल में आए, कभी इफ्तिखार चौधरी जैसे मलून की शक्ल में आए, जैसे कभी साकिब निसार की शक्ल में आए, जस्टिस कोसा की शक्ल में आए, जस्टिस बंदियाल की शक्ल। ये कोई अच्छे जज नहीं थे। इन लोगों ने अपना काम छोड़ के वो काम करना शुरू किया जो उनका था ही नहीं। तो लिहाजा और फिर जो है खसूसन 18वीं आईनी तरमीम के बाद इन्होंने जो रोल जो है पार्लियामान का, इसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की।